أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله چھوٹے ایسی ہیں نا یہ سپلٹ والے یہ بھی آن کروا دیں اور پیچھے دروازے بند کر دیں اسلام دین نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه
واشکروا لہ الیہ ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ احباب سے گزارش ہے کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کر لیجیے، تھوڑا سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ جو گنجائش ہے وہ مکمل ہو جائے اور بعد میں آنے والے ساتھی آپ کی گردنیں نہ پھیلانگے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ سورہ عنکبوت یہ قرآن مجید کی 29ویں سورت ہے، 20واں پارہ، اس کی آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک سے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ باور کروایا ہے کہ دین کو قبول کرنا یہ صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں، بلکہ ایمان کا دعویٰ اس دنیا کی زندگی میں امتحان اور آزمائش لے کر آئے گا، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس نے سابقہ اقوام میں بھی اہل ایمان کو پرکھا ہے۔ لوگوں کی اس آزمائش میں کچھ لوگ ایمان والے ثابت ہوتے ہیں، کچھ منافقین ہوتے ہیں اور کچھ کفار ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے طرز عمل پر جب مہلت ختم ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور عواقب مرتب ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے اور منافقین اور کافروں کو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامنا ہوگا۔ یہی بات سمجھانے کے لیے گزشتہ اقوام میں سے کچھ اقوام کا تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور قوم کے انکار پر بالآخر جب مہلت ختم ہوئی تو وہ طوفان کے ذریعے غرق کر دیے گئے، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اگر تم علم رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ وثن ہیں، وہ بت ہیں، وہ آستانے ہیں جن کے لیے تخلقون افکا، تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ گزشتہ خطبہ میں یہاں تک ہماری بات تفصیلاً مکمل ہو گئی تھی، اور ہم نے جانا تھا کہ بت کے اندر صنم اور اسی طرح نسب یا نسب اور اسی طرح وثنی جس کی جمع اوثان آتی ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اوثان ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جن کو آستانوں کے طور پر مقدس تصور کر لیا جاتا ہے، اور وہاں پر بسا اوقات قبریں ہوتی ہیں، بسا اوقات بت نصب ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز، کوئی پتھر، کوئی درخت جس کی طرف تقدس کو منسوب کر دیا جائے اور وہاں پر خیر اور برکت کے حصول کے لیے جایا جائے اور چڑھاوے چڑھائے جائے۔ فرمایا تم یہ سب کرتے ہو اور اس کے لیے پھر جھوٹ گھڑتے ہو کہ اس جگہ کی یہ کہانی ہے، یہاں پر ایسے ہوا تھا، اور جو یہاں آتا ہے اس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں تمہاری گھڑی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی۔ اور ساتھ فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو پس اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو۔
وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کی عبادت بجا لاؤ اور اسی کا شکر بجا لاؤ۔ الیہ ترجعون، اس لیے کہ لوٹ کر تم نے اسی کی طرف جانا۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دیتے ہوئے ایک بنیادی انسان کی نفسیاتی صورتحال کی طرف توجہ دلائی کہ عموماً لوگ غیر اللہ کی پرستش کی طرف دنیاوی مفادات، رزق اور غرض و غایت کے مل جانے کے لیے جاتے۔ رزق کا جو معنی ہے وہ بڑا وسیع ہے، اس میں روپیہ پیسہ بھی ہے، کام کاروبار بھی ہے، صحت اور اولاد بھی ہے۔ غرض جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر عطا فرمایا ہے وہ سارا کچھ رزق ہی ہے، اور انہی چیزوں کی تلاش کے پیچھے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پر بھٹک رہے۔ مختلف قسم کی سرکاریں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، کوئی بارشیں نازل کرتا تھا، کوئی بیٹے دیتا تھا، کوئی جنگوں میں کامیابیاں بانٹتا تھا، کوئی دکان اور کاروبار کے اندر جو کمی اور کوتاہی لگ گئی اس کو دور کر کے فراوانی عطا کرتا تھا۔ کسی کے بارے میں خیال یہ تھا کہ یہ اگر ناراض ہو جائے تو سنوری ہوئی کو بگاڑ دیتا ہے، اس لیے اس کو راضی رکھنا ضروری ہے، تو اس کے پاس جا کر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے کہ یہ ہماری قسمت کو بگاڑ نہ دے، یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ غرض لوگ عموماً اپنی اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جو مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ اس شرک کی صورت میں نکلتا ہے کہ عبادت کی وہ کیفیات جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ دوسروں کے لیے بجا لائی جانی شروع ہو جاتی۔ دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، اور یہ عبادت کی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا ہی عبادت، یہ عبادت کا مغز۔ تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ سبب اسباب سے ہٹ کر ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ بتوں کی صورت میں ہوں، وہ قبروں کی صورت میں ہوں، وہ زندوں میں ایسے لوگ ہوں جن کی طرف خدائی افعال کو منسوب کر دیا جائے۔ ایک بندہ زندہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ کی بات سننے پر بھی قادر ہے، دیکھنے پر بھی آپ کو قادر ہے، لیکن اولاد دینے پر قادر نہیں۔ یہ سمجھنا کہ اس کے پاس آ کر جب انسان اس کو کوئی نذرانہ دیتا ہے تو یہ اولاد دینے پر قادر ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے یہ اللہ سے لے کر دینے پر قادر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم غیر اللہ کو نہیں پکار رہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دیتا اللہ ہے لیکن یہ اللہ سے لے کر دیتا ہے۔ اس سارے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو عبادت کی کیفیات تم بجا لاتے ہو کہ پکارنا اللہ کو چاہیے، تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، نظر نیاز اللہ کے لیے دینی چاہیے، تم غیر اللہ کے لیے دیتے ہو، تم ان آستانوں پر آ کر قربانیاں پیش کرتے ہو، پیسہ لٹاتے ہو، ان کے طواف کرتے ہو، یہاں آ کر منتیں اور مرادیں مانتے ہو، یہ سارے کے سارے کام غیر اللہ کے لیے کرنے جائز نہیں، اور مقصد تمہارا یہ ہے کہ تمہیں رزق مل جائے۔ لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، اور وہی اپنی مخلوق کے لیے رزق کو نازل کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَا يُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اللہ ایک معلوم مقدار کے مطابق لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگر سارے لوگوں کو اللہ فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کسی خزانے میں کمی ہو جائے گی تو اللہ لوگوں کو فراوانی سے عطا نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق عطا فرما دے، اس کے باوجود اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن اگر اللہ فرماتے ہم اپنی مخلوق کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں، لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں باغی ہو کر پھرے، ہر شخص دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے، اور ہر شخص دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے لگ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر معدود چند لوگ ہیں جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، اور وہ کیسا ظلم برپا کیے ہو۔ تو مخلوق رزق کی مالک نہیں، رزق کا مالک اللہ کی ذات۔ اس لیے فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، اگر تم نے رزق تلاش ہی کرنا ہے تو اللہ رب العزت کے در پر جاؤ جو حقیقت میں اس کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ابسط علی من برکاتک ورزقک ورحمتک وفضلک فإنہ لا یملکها الا انت، یا اللہ مجھ پر اپنے رزق کے، برکت کے، رزق کے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس کو بڑھا دے۔ اور میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں کہ فإنہ لا یملکها الا انت، یہ برکتیں، یہ رزق، یہ رحمتیں، اس کے مالک آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، صرف آپ مالک ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی یہ تربیت کر دی تھی کہ بڑی حاجت ہو یا چھوٹی حاجت ہو، سوال اللہ سے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذاتی حیثیت میں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو تم اللہ رب العزت سے طلب کرو، پہلے اللہ کے سامنے سوال رکھو کہ اللہ مجھے یہ ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کی عبادت بجا لاؤ اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں رزق تلاش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کا شکر یہ دو اہم ذرائع ہیں جس کی وجہ سے اللہ اپنے مخلوق کو رزق دیتا۔ یہ درست ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے اور آخرت میں اور نافرمانوں کو بھی دیتا، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت نے خیر والا رزق صرف اور صرف اپنے فرما برداروں کو دینا ہے، اپنے نافرمانوں کو نہیں دینا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیسے پہلے عرض کیا کہ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، تو کوئی یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ اس وقت تو دنیا کے اندر کافر اور نافرمان ہیں، ان کو بہت اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اپنے فرما برداروں کو تو اللہ رب العزت نے آزمائش اور امتحان میں رکھا ہے۔ اللہ نے جو رزق کے طور پر چیزیں دی ہیں ان میں سے سب سے قیمتی چیز وہ ہدایت ہے، وہ اللہ نے اپنے بندوں کو ہی عطا فرمائی، اور اسی پر دنیا اور آخرت کا اطمینان ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ فَاعْبُدُوا، اس کی عبادت لاؤ، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کے لیے شکر بجا لا۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور اللہ کا شکر بجا لانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر، برکت اور فضل کے دروازے کھول دیتا، اور اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں مزید عطا فرما۔ اور شکر کی کیفیات میں ایک شکر زبانی ہے اور ایک عملی ہے۔ زبان سے بھی بندہ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرے، اس کی تعریفیں بیان کرے، اور عمل سے ہر اس نعمت کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے
اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کر. اللہ کی نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا یہ اس نعمت کا شکر ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ اس کا کفران ہے. الیہ ترجعون، اسی طرح کرتے کرتے یاد رکھو تم نے واپس پلٹ کر اسی کی طرف جانا. تم میری بات مانو یا نہ مانو، ہر صورت میں ماننے والوں نے بھی اور نافرمانوں نے بھی بالآخر اس کے سامنے پیشی دینی ہے. اور فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلا دو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو البتہ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں جھٹلا چکی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر اور کوئی ذمہ داری نہیں سوائے یہ کہ وہ واضح انداز میں بات کو پہنچا دے. اس حوالے سے متعدد بار پہلے بھی گفتگو ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ذمہ داری بھی یہی لگائی تھی، اور انبیاء کے وارثوں کی علماء کی ذمہ داری بھی یہی لگائی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اچھے انداز میں واضح انداز میں پہنچا دیں. آگے کوئی قبول کرے یا اس کو رد کر دے، اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والے کے ذمے یہ نہیں لگایا کہ وہ رزلٹ بھی لے کر آئے. لوگوں نے جو طرز عمل اختیار کیا، ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ نے اس کا بدلہ پورا دے دینا. لیکن ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خیر کی یہ بات آگے پہنچاتے رہیں اور اس وسوسے سے باہر آ جائیں جو بعض لوگوں نے پھیلایا ہے کہ دیکھیں جی علماء اپنا کام ہی نہیں کر رہے، اگر کام کر رہے ہوتے تو خیر غالب آ چکی ہوتی، لوگ صحیح طرف آ چکے ہوتے. یہ جو شر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیندار طبقہ اپنا کام نہیں کر رہا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یہ ذمہ داری ادا کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری جانفشانی کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت رکھی، تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ کیا، لیکن وہ لوگ جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے نہیں مان. اس لیے اللہ نے فرمایا ہمارے رسول کے ذمے اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ بات کو واضح انداز میں پہنچا دے. یہ مشرکین مکہ کے ساتھ خطاب بھی ہے کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو اس سے پہلے بھی بہت جھٹلا چکے. کیا وہ جھٹلا کر باقی رہ گئے؟ کیا وہ اپنے کفر کی وجہ سے نجات پا گئے؟ کیا ان کے منصوبے کامیاب ہو گئے؟ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ہر دور میں اللہ کے بندے غالب آئے، اللہ کا دین غالب آیا، اور اس کے مقابلے میں سازشیں کرنے والے ناکام ہوئے. امتحان ضرور ہوتا ہے، آزمائش ضرور ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان کو استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر جڑا ہی رہنا پڑتا. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں سے جو آگے کلام ہے کچھ آیات تک یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ختم ہو گیا. اور دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کا تسلسل ہی ہے، یہ باتیں بھی انہوں نے اپنی قوم کو کہی. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کس طرح اللہ رب العزت مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور کس طرح وہ پھر اس کو دوبارہ دہرائے گا. اور پھر وما ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ رب العزت پر بڑا ہی آسان ہے. قل سیروا فی الارض، آپ کہیے تم زمین میں سیر کر کے چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، دیکھو کس طرح اللہ رب العزت نے مخلوق کی ابتدا کی اور پھر اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر ان کو دوبارہ سے پیدا کرے گا، دوبارہ سے ان کو لوٹائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر. یعذب من یشاء،
وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا عذاب عطا فرمائے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک اور اہم موضوع وہ فکر آخرت کا موضوع، اور انبیاء کرام کی دعوت کے یہ دو نقطے ہمیشہ سے ہر نبی کی دعوت میں موجود رہے۔ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا اور شرک کا رد کرنا، اور دوسرا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب آخرت کی فکر کی دعوت دے۔ اور مشرکین عموماً ہر دور میں ان دو باتوں کے اندر کمی اور کوتاہی کا شکار۔ ایک تو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے، اور دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنے اور حساب کتاب کے معاملے میں انکاری ہو جاتے۔ مشرکین مکہ کے بھی یہی مسئلے تھے، وہ شرک کے اندر بھی مبتلا تھے اور فکر آخرت کے بھی انکاری تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے جہاں شرک کی نفی کی اور دعوت توحید دی، وہیں پر یہ بات بھی بتلا دی کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاؤ، تمہیں پلٹ کر واپس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کس نے پیش ہونا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ تو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے وجود میں لایا، جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ پر بڑا آسان۔ اور صرف تم ہی کیا، زمین میں چلو پھرو، دیکھو اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی، یہ عظیم الشان پہاڑ اور زمین کے نظام اور طرح طرح کے چرند اور پرند اور نباتات، حیوانات اور جمادات، اور خشکی اور تری کے تمام مخلوقات، یہ سارا نظام پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس کو ختم کر کے دوبارہ سے وجود بخش دے گا۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ تو تمہاری یہ سوچ کہ تم مرنے کے بعد جواب دہ نہیں ہو، یہ بے شعوری کی سوچ ہے، یہ جہالت کی سوچ ہے۔ ہر صورت میں تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو۔ اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ بہت سارے لوگ زبان سے تو یہ مانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن ان کا عمل ان کے اس قول کی چغلی کھاتا۔ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ میرا حساب لے گا اور اس کے پاس ہر چیز محفوظ ہے، اس کا طرز عمل یکساں مختلف ہوتا ہے اس شخص سے جو اس بارے میں بے فکر ہوا پڑا۔ یہ ہماری بے فکری اور ہماری زندگی کے اندر چوائسز، جو فیصلے ہم کر رہے ہیں، یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے اس کو بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ ہم کس قدر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر شخص اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ ہر کچھ لمحے کے بعد کچھ نہ کچھ اختیار کر رہا ہوتا اور کچھ چھوڑ رہا ہوتا۔ میں اور آپ چوائسز کر رہے ہوتے، یہ کام کر لیں، یہ چھوڑ دیں، یہاں چلے جائیں، وہاں نہ جائیں، یہ وقت یہاں بتا لیں، وہاں بتا لیں۔ بڑے بڑے فیصلے بھی کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی کرتے۔ ہمارے یہ فیصلے یقینی طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فیصلہ لیتے ہوئے آخرت کے متعلق کتنے فکر مند۔ ہر شخص سوچے کہ گزشتہ روز جو میں نے فیصلے لیے، ان میں سے کون سا فیصلہ ایسا تھا جس کو
میں نے دنیاوی مفاد کی خاطر لیا ہے، اور کون سا ایسا تھا جس کو میں نے تبدیل کر کے کچھ اور چوائس کیا، کچھ اور فیصلہ لیا، صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب دینا۔ حقیقت یہ ہے، اگر ہم یہ محاسبہ کرنا شروع کریں تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ ہم بھی زبان سے ہی کہنے والے ہیں کہ ہم نے حساب دینا، وگرنہ عموماً کسی کو حساب کی فکر نہیں۔ ہمارا ریڑھی والے سے لے کر حکمران تک جس شخص کا جہاں جو داؤ لگتا ہے وہ لگانے کو تیار ہے، اور یہ اس لیے تیار ہے کہ اس کو اس وقت کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں اس بات کے اوپر جواب دہ ہوں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے دفتروں کے اندر، اپنے کاروباروں کی کرسیوں پر بیٹھ کر، اپنے ڈرائنگ رومز پر بیٹھ کر، جہاں جس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں، گھر والوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، دوست احباب کے ساتھ ہوں، کاروباری تعلقات والے لوگوں کے ساتھ ہوں، جو کچھ زبان سے نکالتے ہیں اور جو کچھ بولتے ہیں، کیا اس کو بولنے سے پہلے کبھی میں نے اور آپ نے یہ غور کیا ہے کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے، اس کا مجھے آخرت میں اجر ملے گا، اور یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، مجھے نہیں بولنی چاہیے کہ اس پر میرا حساب ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں اس میں یہ فکر کرنے کی توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے اور مخلوق پیدا کی ہے، یہ نظام اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے گمان کیا ہے کہ ہم نے یہ سب تمہیں اور باقی مخلوقات کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ تو فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، قیامت کے دن وہ اپنے سامنے کھڑا کر کے جب حساب لے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور تم سب نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا۔ اب جسے چاہے گا عذاب دے گا، اسے جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی یہ منشا اور اللہ کی یہ چاہت مبنی بر انصاف ہے، مبنی بر ظلم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے ساری زندگی خیر کے کام کیے ہوں، اچھے کام کیے ہوں، اور اللہ کہے کہ نہیں میں اس کو عذاب دوں گا۔ اللہ رب العزت انسان کے عمل کو دیکھیں گے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی جو کوشش ہے وہ دیکھی جائے گی۔ جس نے خیر کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی، صدق دل کے ساتھ لگا رہا اس جانب، کچھ کمی کوتاہی بھی اس سے ہوئی ہوگی، لیکن اللہ اس کی اخلاص اور نیت کا بھرم رکھتے ہوئے اس کی کوشش کو بڑھا چڑھا دے گا، اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو ساری زندگی جان بوجھ کر اللہ رب العزت کا باغی بنتے ہوئے، جانتے بوجھتے سب حلال حرام کا فرق پتہ تھا، اس کے باوجود حرام پر کاربند رہا، لوگوں کی خوشنودی کے خاطر لگا رہا، اپنی جان چھڑاتا رہا، اللہ رب العزت کو معلوم ہے اسے کیا کر کے آیا ہے، اللہ نے اس کی پوچھ کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عذاب دینا اور اللہ رب العزت کا رحمت دینا یہ مبنی بر انصاف فیصلہ ہے، یہ مبنی بر ظلم نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ ہم نہیں ہیں جو ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم زمین میں اور آسمان میں، نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا میں تو فرار ہو جاؤں، میں قابو ہی نہیں آؤں گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام نہیں ہے کہ کوئی فرار ہو جائے، کوئی قانون کی شکنجے سے باہر نکل جائے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ دنیاوی کوئی سفارش چل جائے، کسی بڑے کا فون آ جائے جو اللہ رب العزت کو مغلوب کر دے، کوئی اور طاقتور آ جائے اور اللہ کی قبضے سے تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ تمہارے دنیا کے اندر ایسے معاملات چل جاتے ہیں، آخرت کے دن ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہر شخص کو اللہ کے سامنے پیش ہونا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو فردن فردن اللہ نے ہر شخص کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. لیس بینہ و بینہ ربہ ترجمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بندے اور رب کے درمیان اس دن کوئی اور ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا. ڈائریکٹ بات ہوگی کہ کیا کر کے آئے ہو، کس طرح سے زندگی بتا کے آئے ہو، زندگی دی تھی اس کا کیا کیا ہے، جوانی دی تھی اس کا کیا کیا ہے، مال دیا تھا کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، جو علم تم تک پہنچا، جو باتیں پہنچی، اس کے مطابق عمل کے اندر کیا تبدیلی آئی. بیان کرنے والا اور سننے والے دونوں اس بات کی طرف فکر کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ کی یہ آیات، اللہ رب العزت کے قرآن کی یہ صورتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہر جمعے کو ہم پڑھتے سنتے ہیں. کل قیامت کو اس کے متعلق سوال ہونا ہے، یہ علم مجھ تک اور آپ تک پہنچا تھا، اس کے مطابق عمل کیا کیا؟ کوئی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، کوئی اللہ کے دربار سے فرار ہونے کی سکت نہیں رکھتا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کامیاب صرف وہی ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو خواہش پرستی سے بچاتا. تو فیصلے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق ہونے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ دنیاوی مفادات کو پس پش ڈالتے ہوئے دنیا میں جب چوائسز کی باری آئے، جب فیصلے لینے کی باری آئے، چیزوں کو اختیار کرنے کی باری آئے، تو وہاں آخرت کو مقدم رکھ کر فیصلے کیا کر. اور میں اور آپ اگر یہ شروع کر دیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہماری زندگیوں کے زاویے بدل جائیں. اس وقت جو ہم فیصلے کر رہے ہیں اس میں سے خال فیصلوں کے علاوہ باقی فیصلے آخرت کے لیے نہیں. اور کتنے ہی لوگ تو صبح سے لے کر رات تک سارے ہی فیصلے اللہ کی نافرمانی کے کرتے. اور یاد رکھیں، انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز میں بھی اللہ کے ہاں پرکھ لیا جاتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.